بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو دلوں میں گھر کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرائب کا بٹن اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے، اس سے میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایگ فرائیڈ رائس کی ریسیپی۔ بہت ہی لائٹ ویٹ، بچوں کی موسٹ فیوریٹ، آسانی سے بن جانے والی ایزی ٹو ڈائجسٹ ریسیپی ہے تو یہ چائنیز ریسیپی، لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا پاکستانی ٹچ دے کے اس کو تھوڑا سا اور فلیورفل بنایا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ریسیپی کیسے بنی۔ سب سے پہلے ہم لوگ ویجیٹیبلز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 3 عدد گاجر لے لی تھی درمیانے سائز کی، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے اور باہر سے اس کا پیل آف کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایک گاجر کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر کے اس کو لمبائی میں لمبا کاٹ لینا ہے اور پھر اس کو چاپ کر لینا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی گاجر کا ہر سائز مطلب کیوب کی شیپ میں آ جائے گا اور سائز بالکل سیم ہوگا، اور یہ پھر چاولوں میں بہت پیاری لگتی ہے اس طرح سے کٹی ہوئی گاجر۔ اسی طرح سے ہی میں نے شملہ مرچ کو بھی کاٹ لیا تھا، بالکل لمبائی میں کاٹ کے اس کو چاپ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں، سیم سائز کے کیوبز بنے تھے۔ اور کیبج یعنی کہ بند گوبھی کو بھی میں نے اسی طرح سے ہی کاٹ لیا تھا۔ تینوں سبزیوں کا سائز اور شیپ سیم آیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں آملیٹ کی طرف۔ یہاں پہ میں نے 2 عدد انڈے لے لیے تھے روم ٹمپریچر پہ۔ اس میں نے ڈالی تھی ½ ٹی اسپون دڑا مرچ، 1/4 ٹی اسپون سالٹ یعنی نمک، 1 چمچ میں نے اس میں ڈال دیا تھا لہسن کا پیسٹ، اور تقریباً 1.5 چمچ میں نے اس میں میدے کی ایڈ کی تھی۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے اور اس کا مکسچر بنا لینا ہے، پیسٹ۔ اب ہم لوگ لے لیں گے ایک پین، اور پین میں ہم لوگ ڈال لیں گے تقریباً 1.5 چمچ آئل کی۔ جب آئل میڈیم ہیٹ اپ ہو جائے تو پھر ہم لوگ اس میں ایگ کا مکسچر ڈالیں گے۔ یاد رکھیں کہ ٹھنڈے توے کے اوپر یا ٹھنڈے پین کے اوپر آپ نے یہ آملیٹ کا مکسچر نہیں ڈالنا، ورنہ وہ چپک سکتا ہے۔ اچھی طرح سے پین کے اوپر ہم لوگ انڈے کو پھیلا لیں گے، ایک روٹی کی شکل دے لیں گے، اور اس طرح سے پھیلائیں کہ اس انڈے میں کوئی سوراخ باقی نہ رہے، یعنی فل کور یہ روٹی ہو، کیونکہ ہم نے اس کا رول بنانا ہے۔ اب ہم تقریباً اس کو 1 منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے، اور کور کرنے سے یہ ہوگا کہ انڈا فوراً سے توے کو چھوڑ دے گا اور ہم اس کو آسانی سے پلٹ سکتے ہیں۔ اب آپ ایگ کو چیک کریں کہ یہ نیچے کی طرف سے بھی پک گیا اور اوپر کی طرف سے بھی کور کرنے کی وجہ سے پک گیا، تو آپ اس کو نکال لیں گے، اور نکالنے کے بعد اب آپ اس کا رول بنائیں گے، اور رول بنانے کے بعد آپ اس کو باریک کاٹ لیں گے نوڈلز کی شکل میں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو رول کیے بغیر اسکوائر شیپ میں، ٹرائنگل شیپ میں، راؤنڈ شیپ میں کاٹ کے اور چاولوں کے بیچ میں یا چاولوں کے اوپر سے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی ڈال سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایگ فرائیڈ رائس ہیں اس لیے ایگ آملیٹ تو اس کا مین انگریڈینٹ ہے۔ تو چلتے ہیں اب ہم اس ریسیپی کو پریپیئر کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ ایک کڑھائی لے لیں گے یا ایک پین لے لیں یا ایک دیچ کی لے لیں، اپنے حساب سے جو آپ کو اویلیبل ہو۔ اب اس میں ڈال لیں گے تقریباً 2 سے 3 چمچ ٹیبل سپون آپ ڈال لیں گے آئل کی۔ جب وہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو 1 چمچ ہم لوگ اس میں ڈالیں گے لہسن کے پیسٹ کا۔ گولڈن براؤن ہونے پہ اس میں شامل کر لیں گے ہم بند گوبھی اور گاجر اور شملہ مرچ، تینوں ویجیٹیبلز ہم ایک ساتھ ہی ڈالیں گے، اور اس کو ہم لوگ تقریباً میڈیم آنچ پہ 3 سے 4 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ فل ہلاتے جائیں گے، تو کور کر کے نہیں پکانا، اس کور کرنے سے یہ ہوگا کہ ویجیٹیبلز کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمیں فریش کلر چاہیے ویجیٹیبلز کا۔ ساتھ ہی ہم لوگ اس میں مسالے ایڈ کر لیں گے۔ 1 چمچ میں نے اس میں ڈال لیا تھا نمک کا، 1 چمچ کالی مرچ پاؤڈر، اور تقریباً 1.5 سے 2 چمچ میں نے اس میں سویا سوس، اور تقریباً 1.5 سے 2 چمچ ہی میں نے اس میں چلی سوس ایڈ کر لی تھی۔ اب آپ نے اس کو پکانا ہے اور کور نہیں کرنا، کور کرنے سے سبزیاں نرم ہو جائیں گی۔ مجھے یہاں پہ کیونکہ کرنچی ویجیٹیبلز چاہیے تھی، اس لیے میں نے اس کو کور کر کے نہیں پکایا۔ اگر آپ کو تھوڑی نرم سبزی چاہیے اور بے شک اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر آپ اس کو کور کر کے ہی پکا لیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ آفٹر 3 to 4 منٹس ویجیٹیبلز یہاں پہ تیار ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے ابلے ہوئے چاول۔ یہ فل کوک بوائلڈ رائس ہیں۔ چاول ابالنے کا طریقہ میں آپ کو 2 سے 3 دفعہ پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک پاٹ میں لے لیں گے آپ لوگ پانی، اور اگر آپ کے پاس 1 گلاس چاول ہیں تو آپ اس میں ڈال لیں گے 5 گلاس پانی۔ اس میں آپ ڈالیں گے نمک، آئل، سرکہ،
اور اس کو ابلنے کے لیے چھوڑ دیں گے. جب پانی اچھے طرح سے ابل جائے تو پھر آپ سوک رائس یعنی جو آپ نے دھو کے اور بھگو کے چاول رکھے ہوئے ہیں وہ آپ ڈالیں گے. اوپر سے کور نہیں کرنا. اگر آپ کور کریں گے تو اس کی ساری جھاگ جو ہے وہ آپ کے چولہے کے اوپر گر جائے گی. اس کو ابلنے رہنے دیں گے اور جب وہ اچھی طرح سے چاول ابل جائیں تو پھر آپ اس کو چھان لیں گے. اور چھاننے کے بعد آپ اس کے اوپر ہلکا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ چاول جڑے نہ. چلتے ہیں اب ہم اپنی مین ریسیپی کی طرف. چاول ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا. اوپر سے میں نے اس کے اوپر ڈالا فریش کورینڈر. یہاں پہ ویسے تو اسپرنگ اونین پڑتے ہیں یعنی سبز پیاز پڑتا ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ وہ تھا نہیں تو میں نے اس لیے تازہ دھنیا ڈال لیا تھا. فریش کورینڈر بھی یہاں پہ بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا ان ویجیٹیبلس کے ساتھ مکس ہو کے. اور اس کے بعد اینڈ میں آپ اس کو سرو کریں گے گرم گرم. اور اوپر سے آپ اس کے اوپر آملیٹ ڈالیں گے. اگر آپ اوپر سے ڈالنا نہیں چاہتے آملیٹ تو آپ اس کے اندر بھی مکس کر سکتے ہیں اینڈ میں دھنیا کے بعد چاولوں کے اندر. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.